اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ جب ہم یہ کلمہ ادا کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی خلا ہے وہ اس کو بھر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے قرآن میں مینشن کر دیا کہ داؤد علیہ السلام نے کہا، اے اللہ میں تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ مجھے یہی نہیں پتہ کہ تیری نعمتیں مجھ پر کتنی ہیں، کس کس نعمت کا میں شکر ادا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہی ادا پسند آ گئی۔ اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی ہر نام صفاتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے نام کو لے کر آتے ہیں کہ رب ہے، رب العالمین ہے۔ اب رب العالمین ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ آپ ایک دفعہ رب کو سمجھ جائیں گے تو میں اگر یہ کہوں تو چھوٹی بات نہیں ہوگی، آپ کو پھر پورے دین کی سمجھ آ جائے گی۔ رب کون ہے؟ خالق ہے، مالک ہے اور مدبر ہے۔ اب یہ ایک دفعہ اس کو یاد کر لیں گے تو جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا آپ کے مائنڈ میں ایک دم سے یہ چیز آ جائے گی کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور وہ میرا مالک بھی ہے اور میرا مدبر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اور مالک کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپوزٹ ہے غلام۔ ہم اپنے مالک کے غلام ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو غلام ہوتا ہے اس کی پوری زندگی اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کا سونا، اس کا جاگنا، یہاں تک کہ وہ جو کماتا ہے وہ بھی اپنے مالک کو لا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10,000 عالم بنائے ہیں، انسانوں کا عالم، جنوں کا عالم، فرشتوں کا عالم، پرندوں کا عالم، اور اللہ تعالیٰ ان سب کا رب ہے، ہر ایک کا رب ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ایک اور اپنی صفت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں، ڈرو نہیں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں عالمین کا بھی مالک ہوں، لیکن میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ رحمان جو ہے اس میں شدت ہے، اس کی رحمت میں شدت ہے، اور رحیم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مسلسل رحمت کو کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ رحیم کا لفظ ساتھ لے آتے ہیں پھر وہ جوش بھی رہتا ہے، اور مسلسل اللہ تعالیٰ اسی طرح انسان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن میں مالک یوم الدین بھی ہوں۔ یہ دن جو ہوگا بڑا ڈر والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں ڈرا رہے ہیں کہ اس دن کا بھی مالک میں ہوں، جس دن تم اپنا حساب و کتاب لے کر آؤ گے۔ دیکھو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، دیکھو کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ حق کا دن ہے، یہ ہو کے رہنے والا دن ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس میں ایک بات بہت غور کرنے والی ہے کہ نعبد جو ہے، جیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ نعبد جو لفظ ہے جب نون آ جائے تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ اس میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک ابھی کا زمانہ اور ایک آنے والا زمانہ۔ تو اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ جب اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا راستہ ہے۔ اب جو میرا بندہ مجھ سے کہے گا میں اس کو اس سے نواز دوں گا۔ تو پھر ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہمیں اپنے رب کی پہچان نہیں ہے۔ ہم جس کے آگے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کا احساس ہی نہیں کرتے۔ صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط وہ راستہ ہے، الذین ان لوگوں کا، انعمت علیہم جس پر تو نے انعام کیا۔ انعمت جو ہے
یہ فعل ماضی ہے۔ اب دیکھیں اس میں ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ انعام کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا وہ لوگ جو کامیاب ہو چکے ہیں۔ انعام کن لوگوں پر تھا؟ جو انبیاء علیہ السلام تھے، اولیاء تھے، جو صدیق تھے، جو شہداء تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو کامیاب قرار دے دیا تھا، یہ راستے پر چلنے والے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سنا اور ہم نے عمل کر لیا۔ غیر المغضوبی علیہم، غیر نہ، المغضوبی تیرا عذاب تھا، علیہم جن پر۔ عذاب کس پر تھا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب سب سے پہلے شیطان پر تھا، پھر قوم سمود پر، عاد پر، قوم نوح، اور جس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے پورا قرآن ان کی ہسٹری سے بھرا ہوا ہے۔ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلنا، ان لوگوں نے کیا کیا تھا؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہود کی بات آتی ہے تو لوگوں کے پاس علم آیا تھا، نبی آئے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرا۔ وَلَضَّالِّينَ، اور پھر ہم کہتے ہیں نہ ہی ان لوگوں کی طرح جن کو تم نے گمراہ کر دیا۔ گمراہ کا لفظ اگر آپ اس کو کھولیں تو گم اور راہ، وہ لوگ جن کی راہ ہی گم ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی ٹھیک نہیں آیا اور وہ خود عمل کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس علم نہیں آیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کرسچن ہیں، ان کے پاس توریت ہے لیکن ان کی کتاب بدل دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مینشن کیا ہے کہ ان کے علماء تھوڑے ہی پیسوں کے لیے ان کی آیات کو بدل دیا کرتے تھے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔